اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ شریف میڈیکل سٹی کے اندر جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ ایک بچی کی طبیعت دریافت کر رہے ہیں۔ اس بچی کے دل کے اندر سوراخ ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ انہوں نے خود کروایا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ مجھے راشد نصر اللہ صاحب کی کارروائی لگتی ہے، کیونکہ اس طرح کے بہت سارے واقعات، درجنوں واقعات، سینکڑوں واقعات جو ہیں وہ روزانہ وہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور میاں صاحب نہیں آتے تو ان کی فیملی کا کوئی ممبر جو ہے وہ ضرور آتا ہے اس مریض کا جس کو انہوں نے خاص طور پہ اس علاج کے لیے اپنے اس ہاسپٹل کے اندر بلایا ہوتا ہے، اور وہ مریضوں کا طبیعت دریافت کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میرا جو تعارف تھا میاں شریف صاحب سے، وہ زندگی میں جو پہلا ان سے تعارف ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے۔ اس زمانے میں ٹریل ہوتی تھی وہ جس کے وہ پہیے ذرا اونچے ہوتے تھے نا، وہ ٹریل موٹر سائیکل، یہ جو مڈ سلنگنگ ایریا کے اندر جو ہے وہ نہیں چلانے والے موٹر سائیکل ہوتے، اس کے تھے وہ۔ بیسیکلی یاما کا کوئی ماڈل تھا اس زمانے میں۔ پاکستان کو بیرون ملک سے امداد ملی تھی مویشیوں کی نسل کشی کے لیے، یعنی نسل بڑھانے کے لیے، تو اس میں وہ موٹر سائیکل بھی آئے تھے، اور وہ موٹر سائیکل زیادہ تر ویٹنری افیسران کو ملے تھے، اور پھر اس کے بعد جو تھے وہ مارکیٹ میں جب پرانے ہو گئے تو مارکیٹ میں بک گئے، تو جو شوخ نوجوان ہوتے ہیں انہوں نے وہ لیے ہوتے تھے۔ اس زمانے کے اندر ٹریل کے اوپر جناب ریسیں لگانا اور اس کا سلنسر نکال لینا، یہ بہت بڑی اپنی طرف سے نا بدماشی ہوتی تھی۔ گاڑیاں اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھیں، آج کل تو بچے اپنے والدین کی گاڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، اس وقت ٹریل موٹر سائیکل پہ نکلنا بہت بڑی رنگ بازی یا بدماشی اپنی طرف سے سمجھی جاتی۔ تو ہمارے بھی ایک دوست کو وہ ملی ہوئی تھی، تو ہم جا رہے تھے، ٹھیک ہے، سلپ ہوئی، تھلے ڈگے، رگڑاں لگ گئیاں، قریب ہی تھا جی اتفاق ہاسپٹل، تو ہم اس میں چلے گئے وہ کرانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیٹنس کا ٹیکہ تو فوراً لگوانا ہوتا ہے نا یار، تو ہم وہاں پہ پہنچے۔ اچھا، مینوں گھٹ سٹاں لگیاں سن، انہوں بہتیاں لگیاں سن، اور وہ بیچارہ اس کوشش میں کہ مجھے نہ زیادہ لگ جائیں، اس نے اپنے آپ کو زیادہ چوٹیں لگوائی تھی۔ تو خیر وہاں پہ گئے، مطلب کہ ایکس رے بھی ہوا، کوئی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا تھا، انجیکشن لگا۔ اس کے دوران نا ہم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ خاموشی سے ایسے کر کے جائزہ لے رہا ہے۔ کوئی ہٹو بچوں کی سزا نہیں تھی، بس ہاتھ اس کے پیچھے ایک بندہ ہے، اور وہ مختلف وہ ایمرجنسی میں بھی آئے، تو ایمرجنسی میں ان کو دیکھا، تو ایمرجنسی میں آ کے انہوں نے ایسے دیکھنا شروع کیا چپ کر کے، کوئی ہٹو بچوں کی سزا نہیں، کوئی رنگ بازی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہے، اس بندے نے پیچھے ہٹ کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ کون، انہوں نے کوئی ڈائریکشن جاری کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقی مریضوں کا ایسے کر کے جائزہ لیا۔ بھائی ایمان سے منہ سے کچھ نہیں بولا، اور ہمارا بھی جائزہ لے کے تے سانو ویکھ کے ہس پے نا کہ منڈے شیطانیاں کر دے ڈگ پے نے تے اے، ٹھیک ہے، چلے گئے۔ تو میں نے وہ جو سٹاف تھا، جب ہماری پٹی شٹی پوری ہو گئی تو ہم باہر نکل گئے، تو میں سٹاف سے میں کہا بابا جی کون سا؟ انہوں نے کہا یہ میاں شریف صاحب ہیں۔ صحیح، میاں شریف صاحب نے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح ہی اس وقت یہ ہسپتال کا چکر لگاتے ہیں، اور وہ ریسیپشن کے اوپر وہ والے مریض اکٹھے ہوتے ہیں جن کی افورڈیبلٹی ایشو ہوتا ہے، تو وہ ان کے بارے میں کہتے جاتے ہیں کہ اس کو یہ کر دیں، اس کو 100% کر دیں، اس کو 80% کر دیں، اس کو 50% کر دیں، اور پھر وہ اندر بھی جاتے ہیں وارڈز کے اندر، پرائیویٹ رومز میں نہیں جاتے، لیکن وارڈز کا بھی چکر لگاتے ہیں، اور جو بھی ضرورت مند ہو اس کا خیال کرتے ہیں، اور یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ مریضوں کو کھانا صحیح مل رہا ہے، ان کے اٹینڈنٹ کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ یہ ان کا روزانہ کا، جس طرح بندے کی ایک تفریح ہوتی ہے نا شام کو، یہ ان کی تفریح تھی۔ تو یہ روایت جو ہے یہ پچھلی نسل سے چونکہ میں دیکھ چکا ہوں، تو اس لیے امانت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ناظرین کے سپرد کی جائے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی میاں صاحب جو ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب شریف میڈیکل سٹی
اینڈ ایجوکیشنل کمپلیکس جب میاں شریف صاحب بنانے لگے تو انہوں نے یہ کام اوپر کھڑے ہو کے کروایا تھا. میں نے ان لوگوں سے جنہوں نے میاں شریف صاحب کو اس میں اسسٹ کیا ہے گپ شپ کر رکھی ہے, گفتگو کر رکھی ہے اس شرط کے اوپر کہ میں بتاؤں گا نہیں, کیونکہ مرحوم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کا کہیں پہ ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے, یہ خبر کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ پوری تفصیل جو ہے صرف آپ کی ایجوکیشن کے لیے. میں کہا آپ جو کام کر رہے تھے تو کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جب سے وہ انہوں نے یہ والا بنانا شروع کیا. تو وہ خود اس کی مطلب باقاعدہ بھائی صبح اگر اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ صبح 2-3 گھنٹے وہاں پہ گزارے کنسٹرکشن سائٹ پہ, پھر آئے کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کر کے پھر چلا جائے, تو نگرانی کر رہا ہے نا. اور پھر جب وہ وہاں پہ اگر انہیں کہیں باہر جانے کا ہوتا تھا تو حسین کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ دادا کی ڈیوٹی وہ سر انجام دے گا. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں بنوا لو جتنا بنوانا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایک اینٹ بھی نہیں لگائے گا. حالانکہ ان کے جانے کے بعد طارق شفیع صاحب نے, اللہ ان کو کرور جنت نصیب کرے, انہوں نے اتفاق کو کافی ایکسپینڈ کیا. لیکن اپنا میاں شریف صاحب یہ کام کیا کرتے تھے. اب یہ روایت ہے جو اگلی نسل کو ٹرانسفر ہوئی ہے. میں نے پچھلے بھی ویلاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ آج میڈیکل کا کوئی بھی کالج ہو اور جتنی بھی کم فیس لیتا ہو, سال کا 1 ارب روپیہ چھاپتا ہے اس کا مالک, اگرچہ باقیوں کے مقابلے میں تقریباً 50% یا 60% فیس ہے شریف میڈیکل کالج کی. پرائیویٹ کالجوں میں بھی فیس کا بڑا رول ہے, ڈونیشن کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ 50 سے 60% فیس ہے, اس کے باوجود بھی اس پورے کمپلیکس میں سے ان کے خاندان نے کبھی اپنا علاج بھی نہیں کروایا. تانا سن لیا انہوں نے, کردار کشی برداشت کر لی کہ اپنے علاج کے لیے تو باہر جاتے ہیں, ایتھے کڑا علاج ہوتا ہے. وہ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں اس پورے سیٹ اپ کے لیے, اور وہ اپنی زکوٰۃ اپنے آپ پہ نہیں لگوانا چاہتے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں ایک خبر چلی تھی کہ وہ جو ہیں وہ پہنچے ہیں اتفاق ہاسپٹل اپنا معائنہ کروانے کے لیے. حالانکہ وہ تمام فیسلٹیز وہاں پہ موجود تھیں, لیکن یہ ان کی اپنی خاندانی روایت ہے. وہ اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات جو ہے وہ اس کو دیں گے, تو وہ اپنی ذات پہ تو نہیں نہ لگوائے جا سکتے, وہ تو ضرورت مند کے لیے ہے نا یار. وہ سپرٹ ہے اس کے پیچھے جس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ ہونے والی کسی سرگرمی کو پبلک کرنے کی نہیں ہے. اور میاں نواز شریف کا یا ان کے خاندان کا یا مریم نواز شریف کا یا ان کے خاندان کا یا شہباز شریف کا علاج شریف میڈیکل سٹی یا اتفاق میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ذاتی زکوٰۃ جو ہے وہ اس ہاسپٹل کو دیتے ہیں. اور یہاں کسی کو باہر سے ڈونیشن دینے کی اجازت نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دن ایسے ہی جھومتا جھامتا کہ میاں صاحب تھے باہر نہیں تو چلو کوئی خبر کاٹ کے لے آنے میں وہاں پہ پہنچا, تو یہ پہلے پرانی بات ہے. تو وہاں پہ ایک وہ اکاؤنٹس کے آفس کے اندر ایک باقاعدہ ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی. 50 کروڑ کا چیک آیا تھا ملک ریاض کی طرف سے, اور عملہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروویژن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چیک وصول کر سکے ڈونیشن کا. وہ کیٹیگری دسو, انہوں نے کہا جی ڈونیشن ہے بس رکھ لو تسی. انہوں نے کہا ایسی نہیں رکھ سکتے, مالکن مار دینے. تو وہ انہیں جو صاحب لے کے آئے تھے ان کو بڑے احترام سے چائے پلا کے رخصت کر دیا گیا کہ پہن ایتھے اے کام نہیں گا, ٹھیک ہے. وہ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا 2013 میں جب اقتدار میں آنے کا کوئی منظر بن رہا تھا نا, تو اس وقت بھجوایا گیا تھا, سمجھ گئے نا آپ. آؤ تو یہ ہے جی. اور وہ جو لوگ چڑیا والے حضرات سمیت اور سارے چڑیلوں والے حضرات سمیت جو سارے اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پہلے سعودی عرب جائیں گے اور اس کے بعد لندن چلے جائیں گے لمبی چھٹی کے اوپر علاج کروانے کے لیے, ان کو نوید ہو کہ ہمارے محبی جناب صالح ظافر صاحب نے یہ خبر دے دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہ سعودی عرب جا رہے ہیں نہ لندن جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب ان کے مخالفین نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیاست ختم کر کے باہر جان لگے ہیں,
تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اچھا میں اپنی خاندانی روایت توڑتا ہوں، پھر یہ آخری اشرہ جو ہے یہ گزارا کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ صالح ظافر صاحب کی خبر ہے۔ ابھی تک اس خبر کی تردید یا تصدیق خاندانی ذرائع سے نہیں ہو سکی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ میاں نواز شریف عمرے پہ جائیں گے اس دفعہ، اور نہ ہی لندن جا رہے ہیں علاج کے لیے، کیونکہ لندن سے انہوں نے دریافت کر لیا ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ تھمز اپ ہے آپ کے لیے، ہے آنے کی لوڑ کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میاں نواز شریف صاحب نہیں جا رہے۔ اللہ کرے عمرے پہ تو جائیں ہی جائیں، لندن نہ جائیں، ٹھیک ہے، 2-3 دن کے لیے۔ بہرحال یہ ہے جی اس وائرل ہونے والی ویڈیو کا پس منظر کہ راشد نصر اللہ نے یہ شرارت کی تھی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ راشد کو اس کے بعد ڈانٹ بھی پڑی ہوگی کہ یہ آپ نے کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ ہم اس کی کوئی بھی نہیں کرنا چاہ رہے۔ میں نے بھی بہت عرصہ کوشش کی، بہت دفعہ کہ یار اس کی خبر وبر کوئی، صرف اس واقعے کی خبر ہم دینے میں کامیاب رہے جس میں عمران احمد خان نیازی کی حکومت نے آتے ہی اس کمپلیکس کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی، یہاں کا سارا ریکارڈ اٹھا کے لے گئی نیب، اور نیب یہ ثابت کرنے میں لگی رہی کہ یہ جو جگہ تھی یہ منی لانڈرنگ کا ایک سورس تھی۔ بنیادی طور پہ جو جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، چونکہ شوکت خانم کینسر نامی جو اڈا ہے وہ منی لانڈرنگ کا سب سے بڑا سینٹر تھا، تو ان کا خیال تھا کہ شریف برادران جو ہیں وہ اس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ 3 سال 7 ماہ 21 دن شریف میڈیکل کمپلیکس کے اکاؤنٹس کے اوپر نیب قابض رہی اور اس میں سے منی لانڈرنگ نکالنے کی کوشش کرتی رہی۔ شہزاد اکبر کی امامت میں منی لانڈرنگ نہیں نکلی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ خود کر رہے تھے نا منی لانڈرنگ، شوکت خانم کی جو بے نقاب بھی ہو گئی اور پاکستان میں نہیں ہوئی، پاکستان سے باہر ہوئی۔ فائنینشیل ٹائم نے اتنا بڑا کچا چٹا چھاپا، اس کا کوئی سکینڈل اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میڈیکل کالج سے 1 ارب روپیہ کماتے ہیں میاں نواز شریف اور ان کا صاحبزادہ حسین نواز، جس کی ذمہ داری اس کے دادا لگا کے گئے ہوئے، وہ اس میں ہر سال اپنی جیب سے کروڑوں روپیہ ڈالتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو میڈیکل کالج کماتا ہے یا جو نرسنگ ہاسپٹل کماتا ہے یا جو ہاسپٹل کماتا ہے وہ سارے کا سارا بھی ضرورت مندوں کے لیے گیا، اور مزید جتنے پیسے کام ہوئے ہیں بلکہ وہ انہوں نے مزید پیسے دے دیے کہ یہ بھی اس کام کے لیے کر دیں۔ تو اور بھی بڑی ساری باتیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، ولاگ لمبا ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔